नारे रिसालत, नारे रिसालत, मरहबा। माशाल्लाह मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना बरादर अजीज़ मोहम्मद इमरान नक्शबंदी साहब एनो वाली से तशरीफ़ लाए और उनके साथ खतीब आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद कामल नवाज साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ीशान कादरी साहब, खतीब आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आक़ब मदनी साहब तशरीफ़ लाए। मैं आपको बरादर अजीज़ हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मुलाज़म हुसैन रिजवी साहब, खतीब आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब और आपकी जुमला इंतज़ामिया की तरफ से अब मैं मुल्तमिस हूँ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाने के लिए मोहतरम अल्लामा अब्दुल रज़ाक साहब तशरीफ़ लाते हैं और बारगाह खैरुल अनाम में मदा सराय की सआदत हासिल करते हैं। नारे तकबीर। माशाअल्लाह दो चार बंदे बोले ने बकाया सारे वेख रहे ने, तुसी वेखो भी तो बोलो भी। तो सुभान अल्लाह दा मान है अल्लाह पाक है, अल्लाह दी पाकी बार बार बयान करो। अल्लाह दे पाक घर विच बैठ के पाकी जड़ा बयान करदा है अल्लाह उसदा तन भी पाक करदा है, अल्लाह उसदा मन भी पाक फरमा देंदा है। बावाज़े बुलंद नारे तकबीर, अतन चाके नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे खत्म नबूवत। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अलम नशरह सीनाए, अलम नशरह सीनाए, लोकां दियां लख ठारा साढ़े ठार मदीना पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। ना दिन न महीने ना साल मुखनी, ना दिन न महीने ना साल मुखनी, गल हशर नो तेरे लाल ते मुखड़ी आम नगल हशर नो तेरे लाल ते मुखड़ी नाम दिन न महीने ना दिन न महीने ना नित मुखड़ी आम नगल हशर नो तेरे लाल तो मुखड़ी
نگل حشر نو تیرے لال تے مکھڑی نا دن نہ مہینے لجپال تے مکھڑی کہندا پھرے سب نو جی لجپال تے مکھڑی نا دن نہ مہینے ایام نگل حشر نو تیرے لال لت مکھڑی آم نگل حشر نو تے کنڈ کرنا تو پنجا نہ پنجا تو اوے گلیا لت مکھڑی جنت تے جہنم دی گلیا لت مکھڑی جنت تے جہنم دی آخری شیر دل گے نے رکھی بل من جد داوی لگ سکتے کیوں کہ بولی جے حبیبہ دی اوے قدمہ لت مکھڑی بولی حبیبہ دی اے قدمہ لت مکھڑی نا دن نہ مہینے دے اوے نا سال تے مکھڑی آم نگل حشر نو تیرے لال تے مکھڑی کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو کر استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سٹیج کے اوپر پیر طریقت راہبر شریعت گل گلشن سادات فخر السادات آل نبی اولاد علی حضرت علامہ پیر سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری جامع مقدسہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں نعروں کی دھن میں استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الجن من مارج من نار
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم ماشاءاللہ تلاوت کلام مقدسہ سے ہمارے قلوب اذان کو منور فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا قاری ملازم حسین رضوی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی آواز و انداز میں مزید برکات عطا فرمائے سامعین عزیز وقار وہ خوش نصیب حفاظ کرام کہ جنہوں نے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر محفوظ فرمایا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جامعہ نعیمیہ فیض العلوم تھیٹر کے اندر 10 حفاظ کرام جن کی آج دستار فضیلت ہے آپ وہ اپنی آنکھوں سے منظر دیکھے رہیں گے قبلہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری ملازم حسین رضوی صاحب کے پاس ان بچوں نے پڑھا اور قرآن پاک حفظ کیا ان بچوں کی دستار فضیلت ابھی الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں قبلہ پیر صاحب اور مبلغ اسلام آپ تشریف فرما ہے اپنے ہاتھ سے ان بچوں کی دستار بندی کریں گے اور علماء کرام انشاءاللہ ان کو اسناد تقسیم کریں گے اب میں ملتمس ہوں ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ ختم نبوت ماشاءاللہ سید سادات پیر سید دلدار حسین شاہ صاحب آپ تشریف لائے آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں اب میں ملتمس ہوں وہ خوش نصیب حفاظ کرام جن کا تعلق مسرور کے ساتھ ہے وہ بچہ آتا ہے اور قبلہ پیر صاحب اپنے ہاتھ سے بچے کو دستار شریف پیش کرتے ہیں حفیظ اللہ مصطفی صاحب اور پیر سید دلدار حسین شاہ صاحب اپنے ہاتھوں سے بچے کو قرآن پاک میں پیش کرتے ہیں اب میں اگلا حافظ قرآن حافظ محمد زاہد پڑھیے حماد بھائی وزیر آباد سے تشریف لائے اور انہوں نے بچوں کو کچھ تحفے پیش کرنے میں ان سے گزارش کروں گا وہ سٹیج پر تشریف لائیں بھائی حماد صاحب ماشاءاللہ بچوں کے لیے انہوں نے طائف کا اہتمام کیا ہے میں ان سے گزارش کروں گا وہ آگے تشریف لائیں حافظ محمد زاہد جس کا تعلق گاؤں چون سے ہے حافظ محمد زاہد گاؤں چون سے جس کا تعلق ہے اب آپ آگے بیٹھ جائیں آپ کی مہربانی آپ بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے اب میں ملتمس ہوں حافظ محمد عبد الرزاق جس کا تعلق ملتان سے ہے اس بچے نے ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کیا اب میں ملتمس ہوں حافظ محمد عبد الرزاق جس کا تعلق ملتان سے ہے یہ بچہ آتا ہے اور قبلہ پیر صاحب سے اپنی دستار وصول کرتا ہے لا الہ الا اللہ بڑی لا
माशाल्लाह मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम प्रोफेसर ताहिर साहब, आप तशरीफ लाते हैं, चादर और तहरीक आप तशरीफ लाते हैं और बच्चे को अपने हाथ से तोहफा जो है ना वो पेश करते हैं। आगे अब मैं मुल्तमिस हूँ हाफिज मोहम्मद इमरान जिसका ताल्लुक बखर से है, वो बच्चा स्टेज पर तशरीफ लाता है और किबला पीर साहब से अपनी दस्तार वसूल करता है। हाँ जी, मोहतरम खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना कमरुल मुस्तफ़ा साहब से गुजारिश है इस बच्चे को अपने हाथ से तोहफा पेश करते हैं। मोहतरम कमरुल मुस्तफ़ा नक्शबंदी साहब। ला इलाहा इल्लल्लाह, चढ़िए ला इलाहा। हाफिज मोहम्मद हामद जिसका ताल्लुक थिएटर से इसी गांव से है, उसको तोहफा पेश करने के लिए खतीब आले सुन्नत माशाल्लाह मोहतरम भाई सफदर साहब तशरीफ लाते हैं और बच्चे को अपने हाथ से तोहफा पेश करते हैं जी। और खतीब आले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना तैयब रिजवी साहब, आप तशरीफ मोहतरम इमरान नक्शबंदी साहब आप तोहफा पेश करते हैं जी। हाफिज मोहम्मद उमर क्लास गुराया इस बच्चे का ताल्लुक है क्लास गुराए से। हाफिज मोहम्मद उमर। ला इलाहा इल्लल्लाह, हाफिज मोहम्मद आमर बखर। मौलाना तैयब साहब हुजूर। अच्छा, हाफिज मोहम्मद आमर बखर। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। मोहम्मद वसीम इस बेटे का ताल्लुक कोट सलखन से है। मोहतरम खतीब आले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना उबैदुल्लाह मदनी साहब इस्लामाबाद से तशरीफ लाए, आप अब बच्चे को अपने हाथ से तोहफा पेश करते हैं। ला इलाहा हाफिज मोहम्मद बिलाल जिसका ताल्लुक गांव बबराल से है। मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना नाज़म चिश्ती साहब आप तशरीफ लाते हैं और बच्चे को अपने हाथ से तोहफा पेश करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। अनवर शाह साहब तशरीफ लाते हैं, बच्चे को अपने हाथ से तोहफा पेश करते हैं। और मुल्तमिस हूँ मोहम्मद अहमद जिसका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। हाफिज मोहम्मद अहमद जिसका ताल्लुक अच्छा माशाल्लाह मोहम्मद अली नवाज तोते वाली से इसका ताल्लुक है। हाफिज मोहम्मद अली नवाज। मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम अल्लामा रफाकत साहब से आप तशरीफ लाते हैं, बच्चे को अपने हाथ से तोहफा पेश करते हैं। अल्लामा रफाकत साहब। आस्तान आलिया डोंगिया शरीफ इनकाद पजीर हो रहा है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद के अंदर मुल्क के तुलो अर्ज से उलमाए कराम तशरीफ लाएंगे। मैं तमाम आबाब को दावत पेश करता हूँ और से हजरत पीर बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बशाने जाने कायनात सालाना महफिल पाक जो आस्तान आलिया डोंगिया शरीफ में होती है, तमाम आबाब उस प्रोग्राम के अंदर जरूर शिरकत फरमाएं। अब मैं बिला ताखीर नहायत अदब के साथ मुल्तमिस हूँ मुबल्लिग इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना हफीजुल्लाह मुस्तफाई साहब, नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखे जी। सारे बच्चे खामोश हो जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद बातें आपके गोश गुजार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए।
हज़रत और हज़रत की पूरी टीम जिनकी मेहनत से ये मादरी इल्मी कायम हुई और हज़रत ने शब रोज़ की मेहनत से इन बच्चों को पढ़ाया और आज का दिन देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं। तो आपको हज़रत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ये आपकी खिदमत अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मैं आपके सामने एक मज़मून लाया हूँ, मौसीकी नहीं, कुरान सुनिए। चंद बातें हैं, तवज्जो से समात फरमाइएगा। इसको सादा कर दें भाईजान, इको डिले बेस सब कुछ बंद कर दें। ये जितने भी तकल्लुफ़ात हैं आम सादा सा जिस तरह मस्जिद का लाउड स्पीकर होता है। इरशाद बारी ताला है, कई लोग ऐसे हैं जो मकसद हयात से गाफिल करने वाली बातों का व्यापार करते हैं ताकि लोग भटकते रहें, खुदा की राह से बेखबर होकर और उसका मजाक उड़ाते रहें। उलाइका लहुम अज़ाबु मुहीन, फरमाया ऐसे लोगों के लिए रुसवा करने वाला अज़ाब है। सादा नहीं है भाई। अल्लामा आलूसी और दीगर मुफस्सरीन इस आया मुबारका का शान नज़ूल बयान करते हैं। मक्का का एक मुतमव्वल शख्स जिसका नाम नज़र बिन हारिस है, ये आया मुबारका उसके हक़ में नाज़िल हुई है। असल मामला ये था कि हुजूर की जलवा गरी से पहले ये जहाँ जहाँ नहीं था, वो क्या सैयद सलीम गिलानी ने कहा था कि ज़ीस्त यखबस्ता थी तारीक नेहा खानों में, एक किरण फूटी उजाला हुआ ऐवानों में, जहर आलूद फ़िज़ाएँ थी नमू से यारी, आप आए तो बहार आ गई वीरानों में। किसने अल्लाह से टूटा हुआ रिश्ता जोड़ा, उनसा मोहसिन न फरिश्तों में न इंसानों में। पूरी दुनिया में अंधेरे थे, आका तशरीफ़ लाए और मक्का के घटाटोप अंधेरों में तौहीद का चिराग जलाया। फिर इतने अच्छा जी सुनिएगा जी, वो शायद ऑपरेटर इधर नहीं होंगे। मुझे तो इस तरह तकरीर भी भूल जाती है बार बार, अगर मैं दरमियान में इस तरह कहूँगा अर्ज़ करूँगा। चलें जैसा भी है, बस इधर आप छोड़ दें, दोबारा ना इसको छेड़िएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्द वाहिद से हुजूर तबलीग करते और उस तबलीग की तासीर से लोग ईमान लाने लगे, इस्लाम नशो नमा पाने लगा। जो मुखालिफीन थे इस्लाम, इस शमा के गिर जो मुट्ठी भर परवाने हैं हम उन्हें खाक में मिला देंगे। लेकिन वो क्या, किसी ने खूब कहा कि फ़ानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, और जिदा ज़िक्र खुदा बुलंद करे, केड़ा जमिया उसनू बंद करे, ओदे ज़िक्र दा मुहाफ़िज़ आप खुदा पढ़ो ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़ारहा मुखालिफतों के बावजूद इस्लाम फैला, इस्लाम नशो नमा पाता रहा। मैंने जिस शख्स का नाम लिया नज़र बिन हारिस, ये ताजिर था, मुल्क शाम ईरान तजारत के लिए इसका आना जाना था। इसने वहाँ से रुस्तमो अस्वंद यार की जंगी किस्से कहानियाँ ख़रीदी, मक्का आया और लोगों को जमा करके कहता है कि तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदो समूद की कहानियाँ सुनाते हैं, मेरे पास आओ मैं तुम्हें अजमियों की कहानियाँ सुनाऊंगा। ये एक चाल थी उसकी, लोगों को जमा किया और जमा करके किस्से कहानियाँ सुनाई। और एक और चाल थी इसके पास हुस्न की परी पैकर बांदियाँ थी जिनका नाच गाना लोगों को सुनाता दिखाता। इसकी मेहनत से कुछ कच्चे ईमान वाले लोग मुर्तद भी हुए थे। तो अल्लाह ने इसके हक़ में ये आया मुबारका नाज़िल फरमा दी कि जो मकसद हयात से गाफिल करने वाली बातों का व्यापार करते हैं उनके लिए रुसवा करने वाला अज़ाब है। लहवल हदीस की तशरीह में उलमाए तफसीर बयान करते हैं, इससे मुराद गाना बजाना और मौसीकी मुराद है। नज़र बिन हारिस का यही काम था, किस्से कहानियाँ और नाच गाना, और फरमाया जो इस तरह के काम करेंगे उनके लिए सदियाँ बीत गईं और मिल्लत इस्लामिया का निज़ाम दिफा कमज़ोर हो गया और ये मौसीकी हमारे जिस्मों में सरायत कर गई। कल तक जो रूह की सज़ा थी आज वो रूह की गज़ा है। बकौल इकबाल के था जो ना खूब बात तदरीज वही खूब हुआ कि ग़ुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। कल तक जो रूह की सज़ा थी आज वो रूह की गज़ा है। गाना गाने वाले बचपन का शौक़
اور اللہ کا فضل بھی کہتے ہیں، اور جو سننے والے ہیں وہ اس کو روح کی غذا کہتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں محمد تو آلات موسیقی کو توڑنے آیا ہوں، اور فرمایا جو باندیوں سے گانے سنے گا اللہ قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالے گا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے جو اس حال میں مرا، دھیان سے سنیے گا، جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، فرمایا مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ عزت کی موت ہے بندہ گانے سنتا مرے۔ ہمارے گجراوالا میں ایک قاری قرآن تھے، قاری عبداللطیف جلالی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آج سے تقریباً 1.5 اشرہ پہلے کی کہانی ہے۔ یکم رمضان نماز فجر کا وقت، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ، پیشانی اللہ کے حضور جھکی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہیں۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، فرشتہ روح کفسنسری سے کھینچ کے لے گیا۔ اس حافظ نے، قاری نے دائی اجل کو لبیک حالت سجدہ میں کہا، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اس کے لبوں پر سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے ہوں گے۔ بھائی جان جیو شان سے، مرو ایمان سے، یہ کوئی موت ہے بندہ گانے سنتا مرے؟ فرمایا جو اس حال میں مرا کہ وہ گانے سن رہا تھا، مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو۔ امام منذری الترغیب، ایک فرمایا خوشی کے وقت گانا، اور دوسرا فرمایا غم کے وقت بین کی آواز، یہ دنیا اور آخرت میں قابل لعنت آوازیں ہے۔ دیکھیں اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے نعمت ملے چرچا کرو، نعمت کے حصول پر منہ بسورنا نعمت کی بے قدری کہلاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ اسلام غیرت مند دین ہے، ماننے والوں کو بےہودگی کا درس نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے میرے ہو تو میرے ہی بن کے رہو، آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ اسلام کہتا ہے میرے ہو تو میرے ہی بن کے رہو۔ میں نے عرض کیا اسلام خوشی سے منع، نعمت ملے چرچا کرو۔ میں مثال سے عرض کروں گا، شادی ہوئی، شادی کے بعد آرزوؤں کا ایک جہان ہوتا ہے۔ شادی کے فوراً بعد جو دل میں سب سے پہلی آرزو پیدا ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ اللہ اولاد کی دولت سے نوازے، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار۔ اولاد کو اسائے پیری کہتے ہیں، بڑھاپے کا سہارا کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کی مرضی بھائی، اللہ کسی کو امتحان میں ڈال دے، 10-20 سال اولاد ہی نہ ہو۔ بھائی جان بے اولاد حضرات ملتے ہیں اور جب وہ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں ان کے لہجے میں ایسی اداسیاں ہوتی ہیں ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ مسجد میں آگے مولانا صاحب، پیر صاحب کے بعد جا کے شیخ سے، اور حاجیوں کے قافلے چلے تو ان سے بھی گزارش کی کہ میرے لیے دعا کرنا۔ اولاد ایک جگہ حاضر ہوا، میرا جو میزبان تھا اس نے مجھے دعا کے لیے کہا، بے اولاد تھا، میں نے دعا کر دی، لیکن تڑپا دینے والی کہانی سنیے گا۔ وہ کہتا ہے ہم 6 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی 1 بہن، اور شادی کی عمریں بھی بیان کی، کسی کی شادی کو 15 سال 18 سال 20 سال، اور آنکھوں میں بہت سارے آنسو تھے۔ وہ کہتا ہے مولانا ہم سب، حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں جو سب سے پہلی آواز پڑے وہ اللہ اکبر کی آواز ہو۔ بچہ پہلی آوازوں سے مانوس ہوتا ہے، اور سید اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، آپ فرماتے جب بچہ بولنے لگے، میں بات کو آگے بڑھا کے پھر واپس آتا ہوں، آپ فرماتے جب بچہ بولنے لگے نا تو اس کی زبان پہ جو سب سے پہلا کلمہ ہو وہ کیا ہو، اس کی زبان پہ سب سے پہلی جو بات اور آواز نکلے وہ کون سی ہے، وہ اللہ اکبر کی۔ یہ ماں باپ نے سکھانا، جب اللہ سیکھ جائے اس کو لا الہ الا اللہ کی لوریاں دو، جب لا الہ بھی سیکھ لے پھر محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے ماما سکھانا ہے، پاپا سکھانا ہے، ڈیڈی سکھانا ہے، جو بھی سکھانا ہے بعد میں سکھانا ہے۔ سب سے پہلے آیا تو اس کے کان میں پہلی آواز اللہ اکبر کی کرتے ہیں، اور گالی پہ ہی بات ختم ہوتی ہے۔ اور اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ خود نیک بنیں۔ دیکھیں جب ہمارے گھر کا ماحول قرآن حدیث پڑھنے والا ہوگا تو بھائی اس کے نتائج آئیں گے، لیکن جب ہم گالی دیں گے، بچے کوڑا کاغذ ہوتے، جو بھی تحریر لکھی جائے گی وہ انمیٹ ہوگی، گالی آئے گی تو بھائی جان بڑا ہو کے بھی گالی دے گا۔ بچپن کی گالی نے ہمیں جو ہے وہ روکا نہیں اور طبیعت پہ گراں نہیں گزرا، ہم نے اپنی زندگی سے اپنے گھر سے گالی نہیں نکالی، باقاعدہ اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس کو چھیڑتے بھی ہیں، اور جب چھیڑتے ہیں تو وہ پھر گالی دیتا ہے تو اس گالی پہ ہم ہنس لیتے ہیں، لیکن بڑا ہو کے جب گالی دیتا ہے تو ہم کہتے بہو نے تویز ڈال دی ہے، پیر صاحب کوئی تویز دیو، بی بی دا بیچاری دا کی قصور ہے یار، وہ تو 2 ماہ ہوئے ہمارے گھر آئی ہے، 25 سال تو ہمارے زیر تربیت رہا ہے، گالی ہم نے سکھائی ہے بھائی، آنے والے کا کوئی قصور نہیں، یہ قصور ہمارا تھا۔ پھر ایک دم اور ایک تویز سے کام نہیں چلے گا، جتنی محنت لگا کے اسے خراب کیا نا تو اس کو ٹھیک کرنے بھی کچھ وقت لگے گا۔ تو خیر ہمارے ہاں بچہ ہوا تو گالیاں سیکھی بھائی، اور اس کے نتائج آنے والے کل میں وہ بچے بڑے ہو کر ہمیں بھی گالیاں دیتے ہیں۔ لیکن اگر گھر کا ماحول، میں نے عرض کیا نا، قرآن پڑھنے والا، حدیث پڑھنے والا، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہوگا، نتائج آئیں گے۔ شیخ جزولی ایک بہت بڑا نام، دلائل الخیرات،
امت کو درود پہ تحفہ دیا. لکھنے کا سبب بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے میں سفر میں تھا تو ایک جگہ میں نے نماز کے لیے رکنا تھا, لیکن نماز کا وقت تنگ تھا. ایک کنواں نظر آیا, لیکن پانی نکالنے کے لیے ڈور رسی نہیں تھی. قریب ایک 8-9 سالہ بچی بکریاں چرا رہی تھی. تو میں نے اس سے کہا بیٹا آواز اتنی رہنے دے, بیٹا اپنے گاؤں سے ڈور رسی لا دو. وہ ڈور رسی نہیں لینے گئی, حضرت سے مخاطب ہو کے کہتی حضرت کہاں کے ارادے ہیں؟ منزل سے آگاہ کیا, کس بستی کے رہنے والے ہیں؟ ڈیرا بتایا. کہتی شیخ نام بتا دو. شیخ کا نام بڑا معروف تھا. پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتی حضرت ناراض نہ ہوئیے گا, میں نے اپنے بڑوں سے آپ کے تقوی و عبادت کے تذکرے سنے ہیں, لیکن افسوس کہ آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا. شیخ فرماتی یہ بات کہہ کے بچی کنویں پر آئی, اور کنویں پر آ کر اس نے تھونک پھینکی تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا. فرماتے سارا بدن پسینے سے شرابور ہو گیا کہ اللہ کہانی کیا ہے. خیر جلدی سے وضو کیا, نماز پڑھی, بچی کو بلا کے کہا بیٹا کیا وظیفہ پڑھتی ہو جس کی برکت سے یہ پانی اوپر آیا؟ وہ کہتی حضرت صبح اجڑ لے کے آتی ہوں, شام گھر چلی جاتی ہوں. آپ فرماتے میں نے اس کا ترلا کیا کہ یہ 10 سے صحیح میں بھی پڑھاں گا, میرے بچے بھی پڑھیں گے. تو کہتی مولانا ایک بات پہ فخر ہے, میں سارا دن بکریاں بھی چراتی ہوں اور سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی ہوں. اس نے کہا میں نے تو حضور کی سنت کو ادا کیا. حضور ایک سفر میں تھے, پانی کی ضرورت تھی, سریرا کنواں آیا, میرے نبی نے اس کنویں میں اپنا لعاب دہن پھینکا تو وہ چشمہ بن کے پانی اوپر آ گیا. میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں, کسی کی ادا کو ادا جو سکھاؤ گے نتائج آئیں گے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ, کاکی ہندی کا لفظ ہے, اس کا معنی روٹی, اور قطب الدین اس نام سے شہرت کیسے پاتے ہیں سنیے گا. والدہ بچپن میں کہتی بیٹا مصلی بچھا, دامن پھیلا اور رب سے مانگ. اور ماں تازہ کھانا بنا کے ساتھ والے کمرے میں رکھتی ہے, اور ماں جب کھانا رکھتی, کھانا کھاتا ہے بیٹا تو کبھی کبھی اظہار بھی کرتا ہے, ماں وہ مہربان کتنا ہے, میں دامن پھیلاتا ہوں وہ تازہ کھانا دیتا ہے. ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ ماں جی کھانا کھایا, اور ساتھ کہتا ہے اماں جو کھانا آج کھایا ہے نا پہلے کبھی نہیں کھایا, اور جو مزہ ماں آج آیا ہے پہلے کبھی نہیں آیا. یہ مائیں رب سے جوڑتی تھی. یہ وہی قطب الدین ہے. ماں مدرسے میں بیچتی ہے, استاد کہتے بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین. ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس, ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ازبر تھا 14 پارے سنا دیے. استاد بڑے متاثر ہوئے, بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے, ہجی اچھے منزل خوب. تو عرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے, تو دولت کہاں سے آئی؟ عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی, میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے. او بھائی ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے, ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. یہ آپ نے سکھانا ہے, یہ میں نے سکھانا ہے. جو سکھائیں گے اس کے نتائج ضرور آئیں گے. منصور الوی ایک بہت بڑا رائٹر ہے, کتے میری طرف بڑھ رہے ہیں ان کا راستہ روکو. اٹھے وضو کیا, مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے, اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر. میرے نبی دوسرے دن پھر ملے, فرمائے وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں, مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے. تیسرے دن پھر ملے, اب کے بار مصلی پہ نہیں دوڑ لگا دی. 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا. وہ شکلیں جو میرے محبوب نے خواب میں دکھائی, جو روزے رسول کی طرف سرنگ کے ذریعے آگے بڑھ رہے تھے, وہاں سے نکالا, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے, آگ میں جلایا. مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں بندہ نواز. یہ میرا اعزاز کہ اس بری کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا. کہا بیٹا تو نور الدین زنگی بنے گا؟ کہا ہاں نور الدین زنگی بنوں گا. کہا شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے ماں کہتی ہے اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. بھائی جناب نے جو سکھانا ہے اس کے نتائج آنے ہیں. ہمارے ہاں بچہ آیا تو گانا چلا, اچھا بولنے لگا تو گالیاں. اچھا بچہ جب دنیا میں آئے تو ایک ہفتہ نہیں گزرتا تو ہمارے گھروں میں ہجڑے آ جاتے, یا آ جاتے دی ہے پتر دیا ہے 20 سال بعد آیا ہے, دولت لٹانی ہے تو نشان لگاؤ نا یار. رات کی تاریکی میں دائیں سے دو بائیں کو خبر بھی نہ ہو, گمنام نیکی کر کے آؤ, عرش کا رحمان راضی ہوگا. اٹھتی ہے یار. ہمارے ہاں بیٹا آیا تو گانا چلا کے قابل ہوا. تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں, یہ ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان, یہاں سے ساری رسومات ہم نے لی ہوئی ہیں, جس کو رسم حنا کا نام دیا جاتا ہے. نکاح کا مقصد تو برائی کے آگے بند باندھنا تھا, اور وہ طوفان بدتمیزی ایک دن قبل اور دوسرے دن جو ہمارے ہاں مچتی ہے, اور اختلاط و مرد و زن ڈھولک کی تھاپ پہ بگڑے, مائیں بہنیں بیٹیاں جوان سب ڈال دے. کیا یہ خوشی ہے؟ اسلام تو غیرت مند دین ہے, وہ اپنے ماننے والوں کو جو ہے وہ اس طرح کا درس ہی نہیں دیتا. ہمارے ہاں بچہ ہوا, گانا چلا, 8 دن کا ہوا, ہجڑے ناچے, شادی کے قابل ہوا, تو وہاں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ ہم نے نچھاور کر دیا. میرے نبی فرماتے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچ کم ہو. حضرت
عبد الرحمن بن عوف صحابہ میں سب سے امیر صحابی ہیں، اتنے امیر تھے کہ آپ کا پورا پاکستان خرید لیتے. لیکن جب نکاح ہوا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی قمیض پہ پیلے رنگ کا نشان تھا. حضور نے نشان پوچھا، عرض کی حضور میں نے نکاح کیا، یہ خوشبو لگائی تھی، یہ اس کا رنگ ہے. میرے نبی نے بہت ساری دعائیں دی اور ساتھ کہا کہ آپ ولیمہ کر لو، چاہے ایک بکری ذبح کر کے. تو ساڈا حال کی اسی ہے، شریکاں دا لال ہے اپنا پٹ کے لال کر لو. یہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگ جب کروڑوں روپیہ پھینکتے ہیں، اس میں ڈالر، ریال، یورو، پتہ نہیں کیا کچھ، اور کسی نے سوال کہ اتنا پیسہ آپ نے لٹا دی، کسی غریب کی مدد کر دیتا. اندر غریب ہی تو لٹے ہیں. اور ظالم آدمی کے لٹانے کا طریقہ ہے، نیکی گمنام نہیں ہو سکتی. دائیں سے دو، یہ غریبوں کے بیٹے جب بچے اور وہ جب وہاں جا کر پیسے لوٹتے، کو ٹھڈے کھاتے، کو گاڑیوں کے نیچے کچلے جاتے ہیں، کیا یہ خدمت کا طریقہ ہے؟ بات لمبی ہو رہی ہے. دو آوازیں قابل لعنت ہے، خوشی کے وقت گانا اور غم کے وقت بین کی آواز. میرے نبی فرماتے ہیں کہ میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگ ریشم، زنا اور گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دیں گے. فرمایا ایسا بھی زمانہ آئے گا، لوگ شرابیں پئیں گے، نام بدلیں گے، موسیقی دھن ہوگی. تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ ناراض ہو جائے گا. اور ناراضگی کا اظہار کیسے ہوگا؟ اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے جائے گا. 2005 کا جھٹکا آپ کو یاد ہوگا، مانسیرا سے ضلع باغ تک اس ایک جھٹکے نے ہمارے 1,00,000 انسانوں کی ہڈیاں توڑ دی تھی. سہاگ اجڑے، بچے یتیم ہوئے، ارمان کچلے گئے. سخاوت کے دیوتا ہاتھوں میں کشکول لیے صبح کے اجالے میں دیکھا کہ وہ بھی بھیک مانگ رہے تھے. تو فرمایا اللہ ناراض. یہ جزوی عذاب ہے، یہ جزوی جھٹکے. اگر وہاں پہاڑوں میں آئے تو یہاں پنجاب میں بسنے والے حاجی ثناء اللہ معذرت سے کہوں گا، ہم بھی کوئی نہیں. اگر ہمارے ہاں جب یہ جھٹکا لگا تھا تو ہمارے لوگوں نے بڑی باتیں کی تھی. ہم نے کہا تھا نا وہ پہاڑوں میں رہنے والے اخلاق کھوکھلے، فساد کے کھوکھلے دانے پہ کھڑے تھے، چلتے اکڑ اکڑ کے، بولتے بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ. یہ تیور تھے، اللہ کا منادی حی علی الصلاح کی صدائیں دیتا تھا، کان پہ جو تک نہیں رینگتی تھی. یہ ہم نے کہا تھا. وائز نصیحت کرتا تھا، وہ غفلت کی پٹی نہیں اتارتے تھے. یہ بڑی باتیں یہاں پنجاب میں ہوئی. لیکن میں نے پورے پاکستان میں جہاں بھی گیا میں نے یہ بات ضرور کی. میں نے کہا پہاڑوں میں رہنے والے اچھے نہیں تھے بھائی جان. اگر میں اور آپ اپنے من میں ڈوب کے دیکھیں تو اگر بغور دیکھا جائے تو ہم بھی حاجی ثناء اللہ، یہاں بھی مسجد ویران ہے بھائی، یہاں بھی شراب کے جام چلتے ہیں، یہاں بھی چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے جوان اپنی جوانیاں برباد کرتے ہیں، رقص و سرود کی محفلیں یہاں بھی سجتی ہیں بھائی جان. اگر عذاب کا کوڑا یہاں برسا، یہ دوڑتی گاڑیاں، یہ فلک بوس عمارتیں، بنگلے، پلازے، ایک جھٹکے میں اللہ کھینچ کے زمین میں لے جائے گا. یہ جزوی جھٹکے اس لیے لگتے ہیں کہ یہ قوموں کو سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے. اگر وہاں آئے تو یہاں بھی تو آ سکتا ہے. تو فرمایا جب شراب عام ہوگی، گانا عام ہوگا تو اللہ ناراض کیسے ہوگا؟ جھٹکے لگیں گے، اللہ انہیں کھینچ کے زمین میں لے جائے گا. اور بعض کو اللہ خنزیر اور بندر بنا دے گا. انسان ظاہری طور پہ خنزیر بندر نہیں بنے گا، لیکن خنزیر اور بندر کی جو صفات ہے وہ انسان میں آ جائیں گی. علم حیاتیات میں لکھا ہے خنزیر کی سب سے بڑی صفت وہ بے غیرت اور بے حیا ہوتا ہے. بندر اس کی صفت وہ نقالی کرتا ہے، ایکٹنگ کرتا ہے. یہ شوبز کی دنیا، پاپ سنگر، سننے والوں کے مزاج ہم اچھی طرح جانتے ہیں. تو فرمایا جب گانا عام ہوگا تو سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ اس قوم کے بیٹوں سے حیا چھین لی جائے گی. اور اقبال دعائیں مانگتا رہا، حیا باقی نہیں زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ تیری جوانی بے داغ رہے. تو فرمایا کہ یہ گانا جو ہے جب عام ہوگا تو پھر اللہ ناراض ہو جائے گا. تو روحوں کی غذا موسیقی نہیں ہے. ایلن بلوم عیسائی مفکر ہے، اس سے سوال کیا گیا کہ تیرے نزدیک موسیقی کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ روح کی کچرا غذا ہے. تلبیس ابلیس میں لکھا ہے گانے میں 2 مضرتیں جمع ہیں. ایک تو یہ قلب کو تفکر الہی سے روکتا ہے، اور دوسرا فرمایا گانا زنا کی دعوت دیتا ہے. ہم نے اس کو روح کی غذا کہا. جوانوں، روحوں کی غذا موسیقی نہیں، روحوں کی غذا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے، جسے کافر لوگ بھی چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے. اور بھائی رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے نا تو قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرو. اور یہاں ایک سوال کرتا چلوں، کتنی دیر ہوگی رب سے باتیں کیے ہوئے؟ ہاں دھندلا سا نقشہ ہوگا، ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے دیکھیں تو وہ دھندلا سا نقشہ کیا ہے بھائی؟ وہ ناظرہ قرآن مجید ہم مسجد میں پڑھنے آتے تھے باقاعدگی کے ساتھ، نہیں ہفتے میں 2 دن. اور جو 2 دن آتے تھے گھر سے پیغام بھی آتا تھا، حافظ صاحب اس کو چھٹی دیں. حافظ صاحب کی ضرورت ہے کہ وہ کہیں کسی نے سبق نہیں سنایا، چھٹی نہیں ملے گی. حافظ صاحب کو اچھی طرح اندازہ ہے اگر میں نے چھٹی نہ دی تو رات کو اس کے ابا جی نے آ کے میری چھٹی کروا دینی ہے. یہ رویے ہیں. ہمارے جامعہ کا ایک فاضل 2-3 ماہ بعد واپس آئے. میں نے کہا بیٹا آپ واپس کیوں آئے؟ وہ کہتے ہیں میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ بیٹا آپ چھٹیاں کرتے ہو، رات کو والد کو ساتھ لے آنا. مقصد یہ تھا کہ تھوڑی سی توجہ دلانی تھی کہ آپ بھی اسے ذرا بھیجے نا باقاعدگی کے ساتھ. وہ کہتا اس کا والد آیا آگ بگولا تھا اور آ کے کہتا مولوی مسجد تیرے پیو دیے صبح منو اتنے نظر نہ آئی. اس میں کوئی شک نہیں، یہ مسجد مولوی کے باپ کی نہیں، ہمارے باپ کی نہیں ہے. تو جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں یہ سوال ہم ان سے بھی کر سکتے ہیں. یہ اجارہ داری ہم نے مسجد میں آ کے کرنی ہے، چودراہٹ ہم نے یہاں آ کے دکھانی ہے.
جس کی گھر نہیں چلتی وہ یہاں کے ہمارے اوپر جو ہے چدراہٹ جمائے. میں معذرت سے کہوں گا یہ بہت زیادتی ہے, یہ بہت غلط رویے. مجھے حالیہ حضرت ایک ہفتہ قبل ایک حضرت نے کال کی, میرے دوست ہیں بڑے اچھے, بوڑھے ہو گئے, 26 سال ایک جگہ رہے ہیں, 26 سال خدمت کی, جوان تھے, بوڑھے ہو گئے. تو وہ کہتے کسی بات پہ اختلاف ہوا تو میں نے کہا اچھا وقت گزرا, آپ مجھے رخصت دے دیں. تو وہ کہتے وہ لوگ جو مجھے حضرت میاں جی دم کروانے آتے تھے, وہ لوگ جنہیں میں نے دین سکھایا, قرآن جن کے بچوں کو پڑھایا, ماتھے یہاں سے آنکھیں یہاں اٹھا کے لے آئے. مجھے کہتا ہے مول صاحب 26 سال کا حساب دے کے جانا ہے. کس بات کا حساب لینا ہے؟ ساری زندگی تمہیں تمہارے بچوں کو قرآن پڑھایا, اس کا حساب لینا ہے؟ تمہیں ممبر پہ بیٹھ کے دین سکھایا, کیا اس کا حساب ہم نے لینا ہے؟ یہ تو ہمارے رویے نا. وہ بچپن میں میں نے عرض کیا بھائی ناظرہ پڑھا, اور میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں علماء کو جو ہمارے بچوں کو بعض اوقات حضرت سمجھ نہیں آتی کہ ایک مولانا صاحب ہیں, 100 بچہ پڑھنے آتا ہے, آدھا گھنٹہ ٹائم ہے, آدھے گھنٹے میں سبق بھی سننا ہے, آگے سبق دینا بھی ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ بچہ ناظرہ پڑھ جائے؟ لیکن 2-4 سالوں میں ہمارے بچوں کو یہ ناظرہ قرآن پڑھا دیتے ہیں. میں مری کے پڑوس سے ایک جگہ حاضر ہوا, میرے جو میزبان تھے وہ تقریباً جتنی یہ مسجد اتنا بڑا وہ مدرسہ تھا, عصر کے بعد ہم ان کے آفس میں بیٹھے ہیں, تو میں نے تعداد پوچھی, شعبہ حفظ تھا ان کے پاس, وہ میں نے کہا تعداد کتنی؟ کہتے 90 بچے ہیں. میں نے کہا حضرت اساتذہ؟ کہتے میں اکیلا ہوں, مجھے ہضم نہ ہوا اس لیے کہ میں خود حافظ ہوں. میں نے کہا حضرت آپ رزلٹ کیا دیتے ہوں گے؟ 30 سے زیادہ بچے ہوں تو احتجاج بنتا ہے, سبق سب کی منزل, اتنا لمبا کام ہے, تو آپ رزلٹ کیسے دیتے ہوں؟ انہوں نے کوئی دلائل نہیں دی کہ میرے ساتھ 2-4 منزل سن لیتا ہے. یقین جانیے انہوں نے امتیاز آواز دی, 5 بچے آ گئے, کسی آپ فلاں سورہ شروع کرو, آپ فلاں سورہ شروع کرو. یقین جانو ہجے منزل اتنی اعلیٰ, میں رش کرنے لگا. میں نے کہا مولانا راز؟ وہ کہتا ہے 2 باتیں, ایک تو قرآن سے عشق کرتا ہوں, اور دوسرا میری نظر میں کبھی خیانت نہیں آئی, میں ان بچوں کو اپنا بیٹا سمجھتا ہوں. یار ہمارے بچوں کو قرآن پڑھایا, دین سکھایا, یہ صلہ ہم لوگ دیتے ہیں یار. مولوی سویرے نظر نہ آئی, ہم ذاتیات پہ اتر آتے ہیں. یہ ایک تلخ وہ کسی نے کہا تھا وہ پمبا کجا کجا دہم کے ہما داغ داغ, جگہ جگہ سے خون رس رہے, کہاں کہاں بندہ روئی رکھے. ہمارے معاشرے میں کتنے دکھ ہیں, علماء کے ساتھ جو لوگوں کے رویے ہیں وہ آپ لوگ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں. تو خیر ہم نے وہ بچپن میں ناظرہ پڑھا اور پھر اس کو اچھے سے غلاف میں لپیٹا, تاک میں رکھ دیا. دوبارہ رابطہ کب ہوا؟ ہم بڑے ہوئے, ہم کمانے کے قابل ہوئے, ہم نے گھر بنایا, فیکٹری بنائی, کارخانہ بنایا, دکان بنائی, تو بطور برکت ہم نے وہاں قرآن خوانی کی. بھائی جان خود نہیں کی, ظاہر آپ جیب میں پیسہ ہے نا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد مدرسے سے بچوں کو خرید لائیں گے, تو وہاں ہم نے مسجد مدرسے سے بچوں کو خرید لیا. میں معذرت سے کہوں گا, ہوتا بھی اسی طرح ہے. مجھے اچھی طرح یار, میں 1997 میں قبلہ کے پاس آیا, ہم شعبہ حفظ میں پڑھتے تھے, اس وقت قسم پرسی کا دور تھا. جو بچے اقامتی تھے 4-5 لڑکے تھے, ہم دوسرے شہروں سے جو آئے تھے, تو ایک سیٹ صاحب آئے, انہوں نے کہا میں نے فیکٹری میں بچے ساتھ لے جانے ہیں. حضرت فرماتے میں نہیں بھیجتا. وہ کہتا چندہ دیتا ہوں. فرمایا جتنا دیا گن کے لے لے, بچے نہیں بھیجوں گا. بھائی جب سیدھی سی بات ہے, جب بچے جا کے قبروں پہ پڑھیں گے نا, یا بچے ختموں میں پڑھیں گے, وہاں کلف لگے کپڑوں میں ہوتے ہیں. ظاہر ہے مدارس میں آنے والے زیادہ تر ہمارے جیسے متوسط طبقے سے ہوتے ہیں, تو مروب ہوں گے. جب دنیا داروں سے ہم مروب ہوں گے تو یہاں بیٹھ کے کیا بیان کریں گے, یہاں بیٹھ کے کیا سنائیں گے. تو شاہین بنانا ہے, شاہین بنانا ہے, خاک نشین نہیں بنانا. وہ جستجو, وہ لگن, اور وہ قرآن. گھر بنایا, کارخانہ بنایا, رسوائی کا جو سبب ہے نا وہ قرآن سے دوری کی وجہ سے ہے. اس کی تعلیمات کو ہم نے فراموش کر دیا. میرے نبی نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں اپنی امت کو تعلیم دی تھی, 2 چیزوں سے وابستہ رہنا, گمراہ نہیں ہوگے, چشم اقوام عالم کے اندر رسوا نہیں ہوگے. مسلم امہ کو پیغام دیا, فرمایا میری اطرت سے پیار کرنا, اور دوسرا فرمایا قرآن مجید سے محبت کرنا. اور آج دیکھ لے اس کتاب سے ہمارا تعلق. وہ اقبال نے شکوہ جواب شکوہ میں کہا تھا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے, نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے, صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. پھر بھی ہم سے گلا ہے, ہم وفادار نہیں, ہم وفادار نہیں, تو بھی تو دلدار نہیں. تو جواب کیا آیا, میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے, صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. تھے وہ آبا تمہارے مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو, اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہم نے جب سے اس کتاب سے اپنا تعلق کمزور کیا, پوری دنیا میں رسوا ہوئے. آج بھی اس کتاب سے جڑ جاؤ گے, قرآن اور صاحب قرآن کی محبت انسان کو عزت, عروج اور بانک پن عطا فرماتی ہے. میں یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں, ابن جبیر یہ مدینے کا یہودی تاجر ہے, شام سے تجارتی مال خریدتا,
اور مدینے کی منڈی میں لا کے فروخت کرتا. ایک دفعہ اس نے بہت سارا تجارتی سامان خریدا اور ساتھ ایک غلام خرید لیا. اس غرض سے خریدا یہ سامان اٹھانے میں مدد کرے گا. نام اس کا سالم، دکھنے میں خوبصورت نہیں، دبلا پتلا، 12-13 سال عمر. یہ مدینے کی منڈی میں لایا اور فروخت کر دیا مال 2 دن میں. غلام کی طرف کسی نے نظر التفات نہ کی. ظاہر ہے جب ہم خرید و فروخت کرتے ہیں نفع نقصان پہلے دیکھتے، اس کو خرید کے مجھے کیا ملے گا. 3 دن دھوپ میں کھڑا کر دیا. جو لوگ عرب جاتے ہیں وہ جانتے ہیں عرب کی گرمی پوری دنیا میں مشہور ہے، تڑپا دینے والی، جلسا دینے والی. کسی نے بھی اس کی طرف نظر التفات نہ کی. تثبیتہ نامی خاتون تھی، رحم دل تھی، اس نے خرید لیا. ابو حذیفہ مکے کا تاجر مدینے میں آیا تھا، سیرت سے متاثر ہوا، پیغام نکاح بھیجا. اس کو لے کے، غلام کو لے کے مکہ چلا گیا. حضرت عثمان غنی سے دوستی تھی، ملاقات کے لیے گیا. حضرت عثمان غنی مشرف با اسلام ہو چکے تھے، دعوت دین دی. سالم بھی ایمان لے آیا، ابو حذیفہ بھی، اور ابو حذیفہ کی بیوی بھی ایمان لے آئی. سالم کو آزاد کر دیا گیا. دیکھیے گا قرآن کی محبت انسان کو کتنی عزتیں دیتے ہیں. اب آزاد کر دیا گیا. اب سالم کا زیادہ وقت حضور کی قدموں میں گزرتے ہیں. قرآن کی کوئی آیت اترتی ہے یہ سیکھنے چلے جاتے ہیں. لہجہ اتنا اعلیٰ تھا یار. ایک دن میرے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں تو میرے نبی ساتھ یہ سالم قرآن پڑھ رہے، میرے نبی مسکرا رہے تھے. سالم قرآن پڑھتے حضور فرماتے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے. حوصلہ افزائی یہ انسانی فطرت ہے. مدینے کی گلی سے حضور گزرے، ابو موسیٰ اشعری کا گھر آیا، آپ تلاوت کر رہے تھے، وہیں رکے. اما عائشہ بھی ساتھ تھی. اگلے دن ملاقات تھی. فرمایا قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہو. عرض کی حضور اگر مجھے پتا ہوتا آپ سن رہے تو میں اور سوار کے پڑھتا. حضرت عاصم مسجد نبوی کے امام، قرات کا بہت بڑا حوالہ، قرآن کا عاشق تھا یار. ان کے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی تھی. کسی نے وجہ پوچھی، آپ فرماتے ایک شب سویا خواب میں حضور ملے. فرمایا قریب آؤ. کہتے میں قریب گیا تو حضور نے میرے لب چوم لیے. کہتے جب سے میرے لب رسول اللہ کے لبوں سے لگے ہیں میرے منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی ہے. اور بھائی قرآن اس شوق سے بھی پڑھا کرو، اور قرآن پڑھ کے رویا کرو، راتوں کو اٹھ کے پڑھا کرو یار. اس شوق سے پڑھا کرو جس طرح حضرت عاصم کی قسمت نے یاوری کی. یہ اعزاز ہمیں بھی تو نصیب ہو سکتا ہے. بات حضرت سالم کی ہے یار. تک قرآن کی محبت کتنی عزت عطا فرماتی. جو دھوپ میں کھڑا تھا آج میرے نبی کے لبوں پہ اس کے نغمے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا کیے. ہجرت کا وقت آیا جب صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے نا، قباء تک پہنچے. اذان پڑھی گئی، اقامت کہی گئی. مصلی کا امام کون بنا؟ حضرت عمر بھی وہاں موجود تھے. کیا آپ آگے کھڑے ہوئے؟ وہاں اور بھی جلیل القدر اصحاب تھے. کیا ان شخصیات میں کوئی آگے کھڑا ہوا؟ نہ حضرت عمر کھڑے ہوئے، نہ اور کوئی صحابی کھڑا ہوا. سنیے گا یار، حضرت عمر کھڑے ہوئے اور فرماتے آج مصلی کا امام وہ بنے گا جس کی آواز سن کے میرے رسول راضی ہوتے تھے. فرمایا سالم تم امام بنو گے، ہم مقتدی بن کے تیرے پیچھے کھڑے ہوں گے. مدینے کے وہ یہودی جنہوں نے 3 دن سالم کو تڑپتے جھلستے دیکھا تھا، آج مسلمانوں کی امامت کا شرف دیکھا. کہا کل تک تو تیری طرف نظر اٹھا کے کوئی نہیں دیکھتا تھا، آج فخر سے کہنے لگا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. تو نے خرید کے انمول کر دیا. قرآن اور صاحب قرآن کی محبت انسان کو عزت، عروج، بانک پن عطا فرماتی ہے. بھائی جان روحوں کی غذا موسیقی نہیں ہے. روحوں کی غذا کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے. اسے پڑھا کرو، شوق سے پڑھا کرو. ہمارے ایک دوست ہیں، بوڑھے ہو گئے، جوانی کی بات سناتے، بات کو مختصر کر لیتے ہو. وہ کہتے ہیں میں نے پنڈی سے گجراوالا آنا تھا، گاڑی فیصل آباد کی طرف جا رہی تھی. اتفاق سے جگہ ڈرائیور کے ساتھ ملی، لب حرکت میں تھے. مجھے اس کی پیشانی میں سعادت کا نور نظر آیا. میرا جی چاہا کہ اس وظیفے میں شامل ہو جاؤں. میں نے کہا کیا پڑھ رہے ہو؟ مگن بڑا تھا. میں نے پھر کہا کیا پڑھ رہے ہو بھائی ہمیں بھی بتاؤ. اس نے وظیفہ روک لیا. کہا صوفی جی مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یار وظیفہ پڑھ رہے تو مجھے بھی ساتھ شامل کرو. تو اس نے کہا میں حافظ قرآن ہوں، پنڈی سے چلتا ہوں، فیصل آباد پہنچتا ہوں تو 15 پارے تلاوت کرتا ہوں، اور جب فیصل آباد سے واپس پنڈی آتا ہوں تو بقیہ 15 پارے پڑھتا ہوں. وہ کہتا ہے میں روزانہ 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں. یہ ہے روحوں کی غذا، یہ ہے روحوں کی غذا، یہ ہے روحوں کی غذا. موسیقی نہیں بھائی. آج کی اس بزم میں اور آپ وعدہ کریں گانا نہیں سنیں گے. ہاں تلاشی بھی لیں گے موبائلوں کی. ہمارے موبائلوں میں جو ہے وہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے. نکال دیجئے گا یار. جگہ دے کسی اچھی قاری قرآن کو، جگہ دے کسی اچھے ثناخواں کو، جگہ دے کسی اچھے مبلغ کو جو یار اچھے لوگوں کو سنا کرو. زبان تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے، حضرت کی محنت جستجو کاوش اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بچوں آپ کو بھی بہت بہت مبارک. دل لگا کے اب پڑھنا ہے اور مزید آگے آپ نے ایک اچھا اور بعمل عالم دین بننا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق.
जन्नती 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 दुआ कीजिए अल्लाहुम्मा हज़रत अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम। अल्लाह जो कहा सुना हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा, सबको दारैन की सआदतों से माला माल फरमा, कदम कदम पर हसनात अता फरमा। हाजी अब्दुल गफूर साहब मरहूम नदे सालिस वास्ते प्रोग्राम और जितने भी पिंड दे जी हम सब अल्लाह तेरे हुजूर दस्त बदुआएँ हाजी अब्दुल गफूर मरहूम साहिब आज उनके साले सवाब के लिए भी ये प्रोग्राम इनेकाद किया। अल्लाह हम सब दुआ गो हैं, अल्लाह उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमा, जन्नत में घर अता फरमा, कब्र को ठंडा मुनव्वर खुशबूदार बना, अच्छे अमाल कबूल फरमा, कोई गलती सरजद हुई तो माफ़ फरमा। अल्लाह हमारी दुआएं उनके हक़ में मुस्तजाब फरमा। आज की इस बज़म में सादात किराम सरप्रस्ती फरमाए, उलमा तशरीफ़ लाए, मान बढ़ाया, इन सब शख्सियात का आना तशरीफ़ लाना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इल्म व फ़ज़ल में, तक़वा व इबादत में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनकी खिदमत कबूल फरमा, अल्लाह इनसे दीन सीखने की तौफ़ीक अता फरमा। हज़रत की शब व रोज़ की मेहनत अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मालिक इन्हें कुरान की नौकरी की बेहतरीन अल्लाह जज़ा अता फरमा। अल्लाह हमें भी सारी ज़िंदगी कुरान की नौकरी में ज़िंदगी और इसी नौकरी में मौत नसीब फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला नबीजिल अमीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।